السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ہم اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں اور اگر ہم صحیح معنوں میں نیکی تک ثواب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ ایک خاص عمل کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اس عمل کی طرف اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اشارہ کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی کہ تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، صحیح معنی میں نیکی تک، جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے لگو جو تمہیں محبوب ہیں، تمہیں پسندیدہ ہیں۔ اب جو بھی چیزیں حضرت انسان کو پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، ان میں ایک مال و دولت بھی ہے، تو ان کو ہمیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہیے، جتنا بھی ہماری حیثیت ہے، حتی المقدور۔ عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے نماز روزہ کر لیا، بس کافی ہے۔ اب چاہے ان کا پڑوسی بھوکا ہو، چاہے رشتہ دار غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، ضرورت مند ہو، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ دیکھیے دوستو، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، ہمارے اعزا اقارب میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں۔ ایک تو وہ جو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ہمیں ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے حال کو دیکھ کر ان کو پہچاننا ہے، اپنی گہری نظر رکھنا ہے کہ کون انسان ضرورت مند ہے۔ ابھی دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر لوگوں کی حالت خراب چل رہی ہے، 6 7 و 8 مہینے ہو گئے، تو ہمیں تھوڑی سی نظر رکھنا ہے۔ یہ بہت نیک اور بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان ہم سے آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے، دوسری جو کیٹیگری ہے سوال کرنے والوں کی، اور اگر ہم مستحق ہیں، مطلب ہمارے پاس حیثیت ہے، ہم دے سکتے ہیں اس کو، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، تو ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی حتی المقدور ان کی مدد کریں حسب حیثیت، اگر وہ مانگ رہے ہیں تو۔ اور اگر نہیں مانگ رہے ہیں، پھر بھی وہ معذور ہیں، مجبور ہیں، لیکن سوال نہیں کر پا رہے ہیں غیرت کی وجہ سے، تب ان کو پہچان کر ان کی مدد کرنا، اور اس طرح سے مدد کرنا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ بہت آسان ہے، بہت محبوب ہے، اور اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو صرف نماز اور روزے کو قطعی نہ سمجھیں، بلکہ اصل نیکی تک اگر پہنچنا ہے تو یہ ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 177 کہ تم صرف یہ مت سمجھو کہ اپنا منہ مغرب یا مشرق کی طرف کر لینے سے ہی بس نیکی ہو گئی۔ مطلب اس آیت کا جو پس منظر ہے 177 کا سورہ بقرہ میں، وہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہودی اور مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے قبلے کو لے کر۔ مسلمانوں کا قبلہ جو قبلہ اول تھا وہ آپ جانتے ہیں بیت المقدس تھا، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور یہودی بھی اس کو بہت معزز سمجھتے تھے، وہ ان کا بھی قبلہ تھا، لیکن بعد میں مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا اللہ کے حکم سے، وہ ہو گیا خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف۔ تو اس چیز کو لے کر وہ ان لوگوں میں بحث ہو گئی قبلے کو لے کر، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر آیت نازل کر دی سورہ بقرہ میں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی نماز کس طرف کو منہ کر کے پڑھ رہے ہو، اپنی عبادت کس طرف کو منہ کر کے کر رہے ہو، وہ نیکی تو ہے، لیکن فرمایا صرف نیکی یہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور جو معذور ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، تمہارے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اگر تم ان کو دے سکتے ہو تو ان کی مدد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تم دے سکتے ہو، تمہارے پاس ہے، پھر بھی تم ان کی مدد نہیں کر رہے ہو، ان کی خیر خبرگیری نہیں کر رہے ہو، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم صحیح معنوں میں دیندار، صحیح معنوں میں اچھے انسان نہیں مانے جاؤ گے۔ تو دوستو یاد رکھیں، اگر ہمیں صحیح معنی میں نیکی تک پہنچنا ہے تو ہمیں فی سبیل اللہ حتی المقدور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی نیک کام ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔